محترم ناظرین، گزشتہ قسط سے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند اور ان کے بعد نبوت کا منصب سنبھالنے والے حضرت شیس علیہ السلام کے احوال کا آغاز کیا تھا۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کے ابتدائی حالات، ان کے آثار اور قدیم حوالوں کے ساتھ ساتھ جدید محققین کی کاوشوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ان سے وابستہ دیگر حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 13ویں قسط۔ کہا جاتا ہے کہ شیس علیہ السلام مکے میں رہتے تھے اور تا حیات حج کی رسوم ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ان صحائف کو جو حضرت آدم و شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اور تعداد میں 50 ہیں، اکٹھا کیا اور اپنے طرز عمل کے مطابق منضبط کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ یہاں یہ امر پیش نظر رکھا جائے کہ خانہ خدا کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پھر طوفان نوح میں کعبے کے آثار مٹ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کعبۃ اللہ کو از سر نو استوار کرنے کا واقعہ سب سے نمایاں ہے۔ تاہم کعبے کو پتھر اور چکنی مٹی سے مضبوط کرنے میں حضرت شیس علیہ السلام کے کردار کا بھی ذکر موجود ہے۔ ایک سوال جو عام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ کیا حضرت شیس علیہ السلام مکہ میں حضرت ابراہیم سے بھی پہلے آئے تھے، کیونکہ تاثر یہی ہے کہ مکہ میں حضرت ابراہیم کی آمد سے قبل کوئی ذی روح نہ تھا۔ اس کا جواب ذرا مفصل ہے، مگر پورا پس منظر بیان کیے بغیر بات واضح نہ ہوگی۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ام القری یعنی انسانی بستیوں کی ماں کہا ہے، اور سورہ ال عمران میں مکہ مکرمہ میں قائم خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اولین عبادت گاہ کہا ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مراکز ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ملائکہ نے کی اور پھر حضرت آدم زمین نے مکہ پر تشریف لائے تو انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ حضرت عبید اللہ بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ رب العزت نے ابو البشر سیدنا آدم سے فرمایا، اے آدم، آسمان پر جو میرا گھر ہے اس کی سیدھ میں زمین پر میرا ایک گھر بناؤ، پھر تم اور تمہاری اولاد اس کا طواف کرنا جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم و حوا کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا اور حکم دیا کہ دونوں مل کر میرا گھر بناؤ۔ اس حکم پر سیدنا آدم نے تعمیر کعبہ کی جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی اور اس کے تمام آثار اور نشانات مٹ گئے۔ لوگوں کو اتنا تو یاد تھا کہ اس جگہ خدا کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر اس کی اصل جگہ کے بارے میں کوئی یقین اور اعتماد سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ کعبہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا ابھرا آیا تھا جس پر سیلاب کا پانی چڑھتا رہتا۔ لوگ اتنا جانتے تھے کہ یہ کعبے کا مقام ہے، لیکن وہ جگہ کا تعین کرنے سے قاصر تھے۔ مظلوم اور پناہ کے متلاشی دور دراز علاقوں سے وہاں آتے اور کرب و مصیبت سے نجات کے لیے دعائیں کرتے جو مستجاب ہوتی، بے مراد آتے اور با مراد ہو کر جاتے۔ لوگ اس جگہ کا حج بھی کرتے تھے۔ اس تفصیل سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ حضرت آدم اور شیس ہی کی نسل سے تھے جو خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور عبادت کی غرض سے کشاں چلے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیادیں حضرت آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ قرآن مجید کی سورۃ الحج میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا،
اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ لہٰذا حضرت شیس علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہنا اور بعد میں حضرت ابراہیم کا اپنی زوجہ اور فرزند کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آنا ممکن ہے۔ حضرت شیس کے فرزند کا نام کنیان تھا، دوسرے بیٹے کا نام انوش تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ مارجع نبوہ کتاب تاریخ میں درج روایت کے مطابق حضرت آدم کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرنا، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو۔ لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے گئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا، اے ابو ذر، 4 رسول سریانی تھے، یعنی آدم، شیس، نوح اور اخنوخ علیہ السلام، اور 4 عربی تھے، یعنی ہود، صالح، شعیب علیہ السلام اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آخری عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 100 صحیفے اور 4 مصحف نازل کیے، 50 صحیفے آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے جانشین شیس علیہ السلام پر اتارے جو تمام امثال پر مشتمل تھے۔ اخنوخ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، تورات، انجیل، زبور اور فرقان، یعنی قرآن 4 مصاحف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مصاحف میں نصابی ابن طبری قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ جب حضرت شیس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی یہ عہد کنیان بنا، اس کے بعد کنیان کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا۔ ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوسا آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہی مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس تھے جنہیں حضرت شیس کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے مشہور موصل اور نمبر 3 ایودھیا بھارت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تسلسل قرآن معرج النبوات روح البیان میں ان کا ذکر آیا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہی سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔
13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس دو الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے معروض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس کے مزار پر قائم ہے۔ ان کے ساتھ ہونے کے بعد ان کے بیٹے انوش ان کے جانشین ہوئے۔ ان کی آخری آرام گاہ سے ایک اور بھی بیان ہے کہ شیس کوہ ابو قبیس کے غار میں اپنے والدین کے پاس دفن ہوئے۔ انہوں نے 912 سال کی عمر پائی تھی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی قصہ شیس علیہ السلام مکمل ہوا۔ تسلسل انبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کی ان گروگزیدہ ہستیوں سے متعلق اہم نکات اور احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔